subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ جماعت دہم کے اردو لیکچر کے ساتھ میں محسن خلیق آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارے آج کا لیکچر کا موضوع آپ کے نصاب میں شامل نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت ہے، اور اس نظم کا یہ دوسرا لیکچر ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے میدان کربلا میں گرمی کی شدت نظم کا تعارف، شاعر کا تعارف اور اس کے پہلے دو بند پڑھے تھے، اور میں نے آپ کو تشریح کرنے کا طریقہ بھی بتایا تھا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ باقی کے جو 4 بند ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے اور تشریح کے حوالے سے آپ کو اہم نکات بتائے جائیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے سب سے اوپر یہ تیسرا بند ہے، اور اس لیکچر کو بھی سمجھنے کے لیے آپ پچھلے لیکچر سے ضرور استفادہ کریں، کیونکہ اگر آپ وہ نہیں سن پائیں گے تو آپ کی شاید اس کی سمجھ اچھی طرح نہ لگے، کیونکہ میں نے اس میں تمہیداً بہت کچھ بیان کیا ہے، اور جو باتیں بیان کی ہیں وہ آپ کو اس لیکچر میں بھی کام آئیں گی۔ شاعر کہتے ہیں، جھیلوں سے 4 پائے نہ اٹھتے تھے تابہ شام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام۔ 4 پائے کہتے ہیں 4 ٹانگوں والے جانوروں کو۔ شاعر گرمی کی شدت کو بیان کر رہا ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ گرمی کی تپش اور شدت کا عالم یہ ہے کہ 4 پائے جو 4 ٹانگوں والے جانور تھے وہ شام تک جھیلوں میں ہی بیٹھے رہتے، ان میں باہر آنے کی تاب نہ تھی۔ مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام۔ مچھلیاں جو تھیں وہ سمندر کی تہوں میں اپنا مسکن بنا چکی تھیں۔ آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام۔ آہو کہتے ہیں ہرن کو۔ ہرن جو تھے وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے کاہل ہو چکے تھے، سست ہو چکے تھے، ان کے اندر زندگی کی رمق نہیں تھی۔ چیتے سیاہ فام تھے، چیتوں کا رنگ گرمی کی وجہ سے کالا ہو چکا تھا۔ اب یہ بھی ایک علامتی بات ہی ہے، گرمی سے رنگ کالا ہونا۔ شاعر نے یہاں بھی تھوڑی سی مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے، جیسا کہ ایک اور شعر آپ کے سامنے میں نے لکھا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ شہر کیا دیکھیں کہ ہر منظر میں جالے پڑ گئے، اتنی گرمی ہے کہ پیلے پھول کالے پڑ گئے۔ آپ نے پہلے بند میں پڑھا تھا، وہ لو کہ الحذر وہ حرارت کے العما، تو اسی لو اور اسی حرارت کی بات کر رہا ہے کہ جتنے بھی جانور تھے، آبی حیات تھی یا زمینی مخلوق تھی، وہ اپنے آپ کو گرمی کی شدت سے بچانے میں سرگرداں تھی۔ آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام۔ اس قدر گرمی تھی کہ پتھر موم کی طرح پگھل چکے تھے۔ اب یہاں پر شاعر نے تشبیہ سے بھی کام لیا ہے اور مبالغہ آرائی بھی کی ہے گرمی کی شدت کو بتانے کے لیے۔ سرخی اڑی تھی پھولوں سے، سبزی گیاہ سے، پانی کنووں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے۔ پھولوں سے سرخی اڑ چکی تھی، گرمی نے پھولوں سے ان کی تازگی، ان کی رعنائی، ان کی خوبصورتی، ان کی سرخی چھین لی تھی، اور جو سرسبز و شاداب پودے ہوتے ہیں ان سے ان کا ہرا پن چھین لیا تھا۔ یہاں تک کہ شاعر کہتا ہے کہ پانی بھی
سائے کی تلاش میں کنویں کی تہ میں جا اترا تھا۔ ہر چیز اپنے آپ کو گرمی کی شدت سے بچانے کی کوشش میں تھی۔ شاعر نے بڑی ہی خوبصورت طریقے سے، بہت خوبصورت طریقے سے مختلف حوالوں سے گرمی کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور مختلف آبی اور زمینی حیات پر شاعر نے گرمی کے اثرات بھی بیان کیے ہیں۔ مگر یہ دھوپ ایسی ہے کہ جس سے کسی کو بھی فرار نہیں ہے، اور خدا کی مخلوق جو ہے وہ زمین پر دھوپ کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ یہ دھوپ تو ہر رخ سے پریشان کرے گی، کیوں ڈھونڈ رہے ہو کسی دیوار کا سایہ۔ یہی صورتحال یہاں پر موجود ہے۔ اگلے بند میں دیکھیے، کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار۔ اب ایک بات یہاں ذہن میں رکھیے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس نظم میں ایک تخیلاتی سرگرمی ہے۔ کہیں پر تو دیکھیں شاعر کہہ رہا ہے کہ پھولوں سے سرخی اڑ چکی تھی اور سبزی سے ہرا پن بھی نہیں تھا۔ اب اس مصرعے میں دیکھیے، شاعر کہتا ہے کہ کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار۔ کسی بھی درخت پر نہ تو پتے تھے نہ تو پھول تھے۔ ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار۔ ایک ایک درخت جو تھا وہ چنار کے درخت کی طرح جل رہا تھا۔ چنار کا درخت، اس کے پھول سرخ رنگ کے ہوتے ہیں، اور اگر دور سے اس کا نظارہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے گویا کہیں آگ لگی ہوئی۔ جہاں پر چناروں کے درخت کی کثرت ہو، اس کا دور سے مشاہدہ یہ دکھاتا ہے کہ گویا کہیں پر آگ لگی۔ اسی کیفیت کو میر نے اپنے ایک شعر میں بیان کیا ہے کہ گلشن میں آگ لگ رہی تھی رنگ گل سے میر، بلبل پکاری دیکھ کر صاحب پرے پرے۔ تو شاعر نے بھی بڑے ہی خوبصورت الفاظ میں عکاسی کی ہے کہ ایک ایک درخت گرمی کی وجہ سے جل رہا تھا۔ ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، پھولوں سے ہنسی چھین لی گئی تھی، سبزہ زار نہیں لہک رہے تھے، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار۔ ہر شاخ باردار، باردار شاخ وہ ہوتی ہے جو پھل دینے والی ہو۔ پھل دینے والی شاخیں بھی سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرائے مدقوق زرد تھے۔ زیست کہتے ہیں زندگی کو۔ اس قدر گرمی تھی کہ لوگوں کا زندگی سے دل اٹھ چکا تھا، زندگی سے لوگوں کے دل سرد ہو چکے تھے۔ اور چونکہ گرمی کی وجہ سے، ایک تو گرمی تھی، اوپر سے کربلا میں پانی میسر نہیں تھا۔ یزید کے لشکر نے پانی کے تمام ذخیرے پر قبضہ کر لیا، دریائے فرات پر اپنا پہرا بٹھا دیا، تو پیاس کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثاران اور آپ کے اہل خانہ جو پیاس سے جاں بلب تھے، تو ان کے چہرے جو تھے بیمار تھے۔ شاعر کہتا ہے پتے بھی مثل چہرہ مدقوق زر تھے۔ مدقوق کہتے ہیں بیمار چہرے کو۔ بیمار چہرے جو تھے ان کے لیے پتوں کو شاعر ان بیمار چہروں سے تشبیہ دے رہا ہے۔ یہاں مقصود اس کا ان بیمار چہروں کی صورتحال کی عکاسی کرنا بھی ہے کہ جو پیاس سے جاں بلب تھے۔ یہ شاعر کا ایک انداز ہے کہ وہ پتوں کو مدقوق چہروں کی طرح قرار دے رہا ہے۔ یہاں پر میں نے اس پیاس کے حوالے سے دو اشعار لکھے ہیں۔ شاعر نے کہا تھا کہ پھر کربلا کے بعد دکھائی نہیں دیا ایسا کوئی بھی شخص پیاسا کہیں جسے۔
کربلا ہے یہ گلی کیا جو نہیں ملتا یہاں، ایک قطرہ بھی لب خشک کے تر کرنے کو۔ تو اس وقت وہاں صورتحال یہ تھی کہ لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی مگر پانی کی بندش تھی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی پچھلے لیکچر میں بتایا کہ ان اشعار میں آپ کو مختلف پہلو ملیں گے۔ اس میں منظر نگاری ہے، اس میں مصوری ہے، اس میں کربلا میں آنے والے لوگوں کا بیان ہے، ان کے مصائب کا ذکر ہے۔ چونکہ اس نظم کا مقصد ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل خانہ پر ڈھائی جانے والی قیامتوں کا بیان ہے، تو اس لیے آپ تشریح کرتے ہوئے جو بھی پہلو آئے آپ اس کو ضرور بیان کریں۔ اگلا جو بند ہے اس میں شاعر کہتا ہے کہ شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، یہ شیر، یہ ہرن، یہ چار پائے، یہ مچھلیاں، یہ سمندر، یہ کنویں، یہ جتنا کچھ بھی اوپر والے اور نیچے والے بند میں بیان ہوا ہے، یہ شاعر کی تخیلاتی سرگرمی ہے۔ ورنہ کربلا تو ایک بے آباد ویران میدان تھا، وہاں پر ان چیزوں کا وجود کہاں۔ مگر جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شاعر نے منظر کشی کی ہے، اور اس منظر کشی کا اور اس مبالغہ آرائی کا مقصد وہ تمام مصائب بیان کرنا ہے جو حضرت امام حسین اور آپ کے اہل خانہ پر ڈھائے گئے۔ شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے۔ شیر دھوپ کی وجہ سے اپنی کچار میں چھپے ہوئے تھے، ہرن سبزہ زاروں میں چھپے ہوئے تھے، وہ وہاں سے منہ بھی باہر نہیں نکالتے تھے۔ آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، آسمان کا جو چہرہ تھا، مہر کہتے ہیں سورج کو، سورج کا اپنا چہرہ، مقدر کہتے ہیں موڈ خراب ہونا، خراب ہو جانا۔ سورج کا اپنا مزاج گرمی کے غبار کی وجہ سے بگڑا ہوا تھا، اور زمین کے بخار، زمین کی حرارت کی وجہ سے گردوں آسمان کو کہتے ہیں، آسمان کو تپ چڑھی ہوئی تھی۔ اس سے مراد غصہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد درجہ حرارت بھی ہو سکتا ہے۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، زمین پر لوگ گرمی سے بہت اضطراب کا شکار تھے، اور صورتحال یہاں تک تھی کہ بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ اگر کوئی دانہ زمین پر گرتا تھا تو وہ بھن جاتا تھا۔ اب یہ مبالغہ آرائی ہی ہے، ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ قیامت کی گرمی ہو سکتی ہے۔ شاعر جب بھی کوئی چیز بیان کرتا ہے تو شاعر کے سامنے اس کے لیے کوئی نہ کوئی مثال ضرور موجود ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم روز قیامت کی گرمی سے واقف ہیں، اور مختلف احادیث میں اس گرمی کو بیان بھی کیا گیا ہے، اور جس میں یہ بات ہے کہ سورج اس وقت سوا نیزے پر ہوگا، یعنی انسان سے اوپر سوا نیزے کی بلندی پر سورج ہوگا، اور ہر شخص اپنے پسینے میں شرابور ہوگا۔ تو یہ چیز، یہ ماحول شاعر نے وہاں سے لیا ہوگا، اور اس کا مقصد میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ورنہ اگر حقیقت کے پہلو سے دیکھیں تو کبھی بھی اتنی گرمی نہیں ہوتی کہ آپ زمین پر دانہ گرائیں تو وہ بھن جائے۔ ہاں، صحراؤں میں اس طرح ضرور ہوتا ہے کہ جو صحرا کی زمین وہ انتہائی گرم ہوتی ہے، اور وہاں پر گرمی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ آخری بند میں شاعر کہتے ہیں کہ گرداب پر تھا شعلہ جوالہ کا گما۔ گرداب کہتے ہیں کہ پانی کی لہریں جب ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہیں اسے گرداب
کہا جاتا ہے۔ گرداب میں اکثر کشتیاں بھی پھنس جاتی ہیں، پانی گول گول گھومتا ہے اور وہاں سے انسان کا نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ تو شاعر نے دیکھیں کیسی خوبصورت یہ لفظی مصوری ہے۔ مصوری کیا ہوتی ہے؟ پینٹنگ، جس میں کسی بھی چیز کو بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس کو رنگوں سے، پینسل سے۔ تو یہاں پر شاعر نے الفاظ کی مدد سے مصوری کی ہے۔ جب ہم اس جملے کو پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے ایک منظر آ جاتا ہے، شعلہ جوالہ، چمکتے ہوئے شعلے۔ کہتا ہے کہ گرداب جو تھے وہ چمکتے ہوئے شعلے دکھائی دے رہے تھے۔ انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں۔ انگارے جو تھے حباب کی طرح تھے۔ حباب بلبلے، یعنی وہ بلبلوں کو انگاروں کی طرح قرار دے رہا ہے، سطح آب پر پیدا ہونے والے بلبلے۔ پانی جو تھا وہ شرر فشاں تھا، پانی سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ یعنی آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ پانی کو آگ لگ چکی تھی اور پانی آگ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں۔ یہ دیکھیے کس قدر خوبصورت انداز ہے۔ اور موج جب نکل کر کنارے کی طرف آتی ہے تو شاعر نے اس کو منہ سے زبان نکلنے کے ساتھ تشبیہ دی۔ کہتا ہے کہ ہر موج کی زبان منہ سے نکل پڑی تھی۔ جس طرح پیاس کے مارے جانوروں کی، انسانوں کی زبانیں جب پیاس کی بہت شدت ہو، بہت عرصے سے پانی نہ پایا ہو تو زبانیں باہر نکل آتی ہیں۔ طے پھر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں۔ نہنگ کہتے ہیں مگرمچھ کو۔ جتنے بھی مگرمچھ تھے وہ پانی کی تہہ میں تھے، مگر اس کے باوجود ان کی جان لبوں پر آئی ہوئی تھی۔ وہ جاں بلب تھے، وہ مرنے کے قریب تھے اور گرمی نے انہیں بہت ہی ستایا تھا۔ پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی۔ پانی آگ بن چکا تھا اور روز حساب والی گرمی تھی۔ جیسے میں نے ابھی اوپر والے بند میں آپ کو بتایا کہ شاعر کا یہ تخیل جو ہے یہ روز حساب سے لیا گیا ہے۔ پانی آگ بن چکا تھا اور روز حساب والی، روز محشر قیامت والی گرمی تھی۔ ماہی جو موجے سیخ تک آئی کباب تھی۔ جو بھی مچھلی موج میں لپٹتی ہوئی کناروں تک آتی تھی تو وہ آتے آتے کباب میں تبدیل ہو چکی ہوتی۔ تو یہ میدان کربلا تھا جہاں پر انسان سمیت تمام جاندار، تمام مخلوقات تڑپ رہے تھے۔ اس گرمی میں زندگی تڑپ رہی تھی۔ موج دریا کے لبوں پر تشنگی ہے کربلا۔ تشنگی کہتے ہیں پیاس کو۔ موج دریا کے لبوں پر تشنگی ہے کربلا۔ جس طرح یہ آپ نے شعر پڑھا، منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زبان، کہ گرمی کی وجہ سے موج کی زبان نکل پڑی تھی۔ اسی طرح شاعر اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ موج دریا کے لبوں پر تشنگی ہے کربلا، ریگ ساحل پر تڑپتی زندگی ہے کربلا۔ تو یہ اشعار آپ ریفرنس میں لکھ سکتے ہیں، اور یہ تمام گرمی کا جو بیان ہے اس سے شاعر کا مقصود حضرت امام حسین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان پر جو مصائب ڈھائے گئے، جو آپ نے مشکلات جھیلیں اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، ان مشکلات کی شدت کا اندازہ کرنا ہے۔ اور آپ کو میں ایک بار پھر تھوڑا سا تشریح کے حوالے سے بتا دوں، میں نے کچھ نکات پچھلے لیکچر میں آپ کو بتائے تھے۔ نظم کی جب بھی تشریح کی جاتی ہے تو اس کا ایک مخصوص تھیم ہوتا ہے، اس کا ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے، وہ مرکزی نقطہ ضرور بیان کیا جاتا ہے۔ ایک تو شعر کا اپنا موضوع ہوتا ہے، جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اب یہ پہلا شعر پڑھیے، گرداب پر تھا شعلہ جوالہ کا گماں، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں۔ اب اس شعر کا اپنا ایک انفرادی موضوع ہے کہ شاعر نے پانی کو شعلہ جوالہ
جلتے ہوئے شعلے کہا ہے اور پانی کو چنگاریاں کہا ہے۔ اب جب آپ تشریح کرنے جائیں گے تو آپ صرف یہی نہیں لکھیں گے کہ شاعر اس شعر میں پانی کو یہ بیان کرتا ہے، بلکہ آپ سب سے پہلے تشریح لکھ کر مفہوم کی ہائڈنگ دیے بغیر آپ اس شعر کا مفہوم لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ جب اس کی وضاحت کرنے جائیں گے تو آپ اس کی وضاحت میں وہ سارا پس منظر بھی بیان کریں گے، جس طرح کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں تفصیل کے ساتھ بتایا کہ یہ نظم میر انیس کا لکھا ہوا ایک مرثیہ ہے۔ یہ مرثیے کا ایک حصہ ہے جس میں شاعر نے گرمی کی شدت کو بیان کیا، اور گرمی کی شدت کو بیان کرنے سے شاعر کا مقصد یہ ہے کہ اس تاثر کو زیادہ کیا جائے جو تاثر مرثیے کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے، یعنی دکھ درد کا اظہار، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈھائے جانے والے مصائب کا بیان، اس کو یاد کر کے رونا۔ تو یہ ساری صورتحال جو گرمی کی ہے یہ اسی مصائب اور مظالم کے بیان کے لیے ایک تمہید ہے، اور اس کے ساتھ آپ پھر اس کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے کہ یہ گرمی کا جو بیان ہے یہ مبالغہ آرائی ہے، اس میں بہت ہی شدت ہے، یہ شاعر کی شاعرانہ مصوری ہے، یہ الفاظ کی مصوری ہے۔ میر انیس نے بڑے ہی فنکارانہ انداز میں الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے، تشبیہات، استعارات، مجاز مرسل کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے میدان کربلا میں گرمی کی شدت کی ایسی منظر کشی کی ہے جو پڑھنے والوں کو ہمیشہ یاد رہتی ہے، اور اس کا تاثر ایسا ہوتا ہے کہ میر انیس جب محفلوں میں، مجالس میں مرثیہ پڑھا کرتے تھے تو وہاں پر ایک قیامت ٹوٹ پڑتی تھی۔ ان کا انداز بہت ہی زبردست ہوتا تھا۔ یہاں پر ایک اور بات میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ شاعری اور نثر کو پڑھنے کا انداز ایک سا نہیں ہوتا۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ طلباء اور طالبات جب کسی بھی شعر کو پڑھتے ہیں تو وہ نثر کی طرح پڑھتے ہیں۔ شعر کو پڑھنے کا ایک انداز ہوتا ہے، اور میں نے آپ کے سامنے یہ جو اشعار پڑھے ہیں آپ یقیناً نوٹ کریں گے کہ اشعار کو پڑھنے کا انداز ذرا مختلف رہا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر بھی سمجھ آیا ہوگا، اور آج کے لیکچر کے ساتھ ساتھ جو اس کا پہلا پارٹ ہے وہ آپ ضرور سنیے۔ وہ سننے کے بعد پھر آپ اس کو سنیں گے تو امید ہے کہ آپ کو سارے مدعے کی مکمل طور پر سمجھ آ جائے گی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر آپ کے سامنے آئیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔